دیکھو عبادت میں یہ سمجھ میں آتا ہے رکوع کرنا، ساری دنیا میں عبادت ہوتی ہے تو جھکتے ہیں نا اپنے معبودوں کے آگے، تو نماز میں ہم جھکتے ہیں، یہ لوجیکل نہیں ہے، لوجک ہے اس کی، خدا کے سامنے سر رکھا ہوا ہے۔ لیکن حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج میں آپ کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ اسلام تو نفیس مذہب ہے، وہ بدبو سے نفرت کرتا ہے۔ حج میں جتنا میلا کچیلا ہوگا، حدیث میں آتا ہے جتنا میلا کچیلا پراگندہ بکھرے ہوئے بال، اللہ کو وہ حاجی اتنا زیادہ محبوب۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے آؤ پراپر ڈریس میں آؤ، یہ لاجک کی بات ہے نا۔ لیکن حج میں جب آپ جاتے ہیں تو پراپر ڈریس، ابے سلاوا ڈریس انسلا ڈریس پراپر ہوتا ہے یا سلاوا ہوتا ہے نا؟ تو اسلام تو مہذب مذہب ہے، دنیا کو سلاوا لباس مسلمانوں نے پہننا سکھایا ہے۔ آپ ان یورپین اقوام کے ماضی کی طرف جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا پہنتے تھے، یہ شکر ہے پہنتے تھے، یہ بھی غنیمت ہے، اور پیچھے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے پہنتے ہی نہیں ہوں۔ تو تہذیب تو اسلام نے سکھائی ہے، لیکن حاجی کا 3 پیس سوٹ، ٹائی اور شیروانیاں اور کڑائیوں والے کرتے اس سے اتروائے جا رہے ہیں، اسے کہا جا رہا ہے ایک ازار اور ایک چادر، اور اس میں بھی کندھا کیا رکھنا ہے؟ کھلا، سر پہ ٹوپی نہیں پہننی، اس لیے کہ ٹوپی پراپر ڈریس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سر کھلا رکھنا ہے، چہرہ بھی ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کمال کی بات یہ، وہاں عبادتیں دیکھو کیا ہو رہی ہیں، جاتے ہی بیت اللہ کے گرد گھومنا شروع کر دیا ہے بھائی، امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار، یہ تو عاشقوں کا کام ہے، عاشقوں کے کام لاجک کے ہوتے ہیں، انلوجیکل ہوتے ہیں، انلوجیکل کام کرتا ہے عاشق۔ عاشق آئے گا جہاں محبوبہ سے سیٹنگ چل رہی ہے نا، اس کے دیوار کے گرد کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوگا، کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوگا، کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے، کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے۔ ابے بھائی تیرے کو ٹائم دے دیا ہے، اس کے ابا آئیں گے تیرے سے فلاں تاریخ پہ بات کریں گے، ہاں نا اس وقت فیصلہ ہوگا، نہ اس کو چین نہیں آ رہا ہوتا، پھر تھوڑی دیر میں جائے گا، جیسے امرؤ القیس جو شاعر تھا نا، مجنون جسے کہا جاتا ہے، لیلا کا دیوانہ، کہتا ہے امر من الدیار دیار لیلا، میں لیلا کے در و دیوار کے قرب و جوار سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو۔ لوگ کہتے ہیں انلوجیکل کام کر رہے، دیواروں کو چومنے والا پاگل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دیوار نے کیا دیا ہے تجھے؟ کہہ رہے خدا کی قسم مجھے دیواروں سے محبت نہیں ہے، مجھے اس محبوب سے محبت ہے جو ان دیواروں کے پیچھے رہتا ہے، ان دیواروں کی نسبت محبوبہ کی طرف ہے، اس لیے مجھے دیواروں سے محبت۔ مسلمان یہی کام بیت اللہ کے ساتھ کرتا ہے، ان دیواروں کے گرد گھومتا ہے جو گارے اور مٹی کی بنی ہوئی دیواریں، اسی سیمنٹ سے بنی ہیں، اسی مٹی سے بنی ہیں، اور کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ ان کی ریپیئرنگ بھی ہوتی رہتی ہے، اینٹ گرتی ہے تو دوسری اینٹ لگا دیتے ہیں اسی سیمنٹ کی، اسی دیوار کی۔ لیکن مسلمان جاتا ہے لاکھوں روپے، 10 15 لاکھ روپے خرچ کر کے جا کے کیا کرتا ہے؟ ان دیواروں کے گرد چکر لگاتا ہے، ان دیواروں کو ہاتھ لگاتا ہے، ان دیواروں کا بوسہ لیتا ہے، ان کا غلاف پکڑ کے روتا ہے، اور جب غیر مسلم ہنستا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، ان پتھروں میں کیا رکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے مجھے خدا کی قسم ان پتھروں سے محبت نہیں ہے، اس گھر کی نسبت جس خدا کی طرف ہے مجھے اس خدا سے محبت ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، اس گھر کی ویلیو میری نظر میں 0 ہو جائے گی، لیکن خدا کہتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ میرا، تو اس کے گرد چکر لگانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے احرام باندھ کے آیا ہوں میں۔ تو جو اپنے آپ کو غلام سمجھے گا وہ حج بھی کرے گا اور عمرہ بھی کرے گا۔ وہ پھر صفا مروہ کی صحیح دیکھو، یہ کون سی عبادت ہے؟ یہاں سے بھاگتے ہوئے وہاں جاؤ، وہاں سے بھاگتے ہوئے ہے بھائی، کوئی لاجک بنتی ہے اس کی؟ یار نہیں آ رہا سمجھ میرے، نہیں آ رہا ان کے سمجھ، کوئی لاجک بنتی ہے؟ ٹائم پورا ہو گیا ہے، میں بس جلدی سے بات سمیٹ رہا ہوں۔ پھر آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہو، وہاں شیطان نہیں ہے، وہ جو ستون بنے ہوئے نا، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان، چھوٹا شیطان، وہ نہ بڑا شیطان ہے نہ درمیانہ، نہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک نشانی ہے کہ لوکیشن پتہ چلے کہ یہاں آیا تھا شیطان، اور وہی ایک ہی شیطان 3 جگہ آیا تھا، نہ بڑا درمیانہ شتونگڑا وہ نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان کو کنکریاں ماری تھیں وہ سچی مچی کا شیطان تھا، اب کیا ہے؟ صرف ان کی نقل اتاری جا رہی ہے۔ ان کنکریاں مارنے کے لیے 15 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ وہاں جاتے ہو، اور وہ کنکریاں بھی یا تو ہوتا نا اٹھا کے مار رہے ہوتے، وہ کنکریاں بھی ایسے مارے جاتی ہیں، ایسے کر کے، یوں کر کے۔ یہ لاجک ہے یا انلوجیکل ہے؟ بظاہر انلوجیکل۔ اللہ نے کہا میرے غلام ہو تو یہ کام کرو، اور کتنے لوگ مر جاتے ہیں اس میں، پس جاتے ہیں رش کی وجہ سے۔ اور کمال در کمال یہ کہ جب سارے ارکان سے آپ فارغ ہو گئے، لاکھوں روپے خرچ کیے، عرفہ کا وقوف بھی ہو گیا، سب فارغ ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کو پروٹوکول کیا ملتا ہے؟ ٹینڈ کرا لو اپنی۔ واہ بھائی،
اے اللہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب یہاں کوئی ٹرانسپلانٹیشن کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہو جو میرے گر گئے ہیں بال وہ بھی واپس اگائیں. لیکن اللہ کیا کرتے ہیں, ایسے آپ کے گھر میں کوئی اتنی دور سے مہمان آیا, آپ کے رشتے دار ہے امریکہ سے آپ کی دعوت پہ, اور آپ نے ان سے بڑی محنت بھی لی. اب آپ نے کہا چلو یار میں نے مہمانوں کا اکرام بھی نہیں کیا, انہی سے الٹا کام لیا میں نے, تو اب جاتے ہوئے ان کو ذرا ہدیے تحفے زیادہ دے دوں گا میں. تو اللہ ہدیے اور تحفے کیا دے رہا ہے, واپسی پہ کیا کرنا ہے, ٹھنڈ کرا کے جانا ہے. پرسنالٹی کی ایسی کی بولو تیسی ہو. جو اونچے کالر والے لوگ ہیں نا ان کو حج سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن جو دیوانے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کس نے بنایا, اللہ نے, ہم غلام کس کے ہیں, اللہ کے, ان کے لیے حج سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی بھی نہیں. کہتے ہیں لاجک کے کام تو بہت کر لیے ہم نے, اب خدا کو خوش کرنے کے لیے دیوانگی کا اظہار کریں گے, ہم دیوانہ پن دکھائیں گے. تو بقرعید بھی ایسے ہی ہے میرے بھائی, جانور لاؤ اور کاٹ کے ذبح کرو. غیر مسلم تڑپتا ہے یار اتنا مہنگا جانور. میں اس دن منڈی گیا نا, 20-25 لاکھ کا جانور کھڑا ہوا ہے. مالداروں کے لیے 20-25 لاکھ ایسے ہیں جیسے 2 پان گٹکے کے پیسے ہوتے ہیں غریب کے لیے. وہ لوگ بتا رہے تھے, مالدار لوگ آتے ہیں, ہاں بھائی کتنے گئے جی, یہ سر 50 لاکھ, جو منہ سے نکل گیا یہ لے 50 لاکھ. لا کے کرنا کیا انہوں نے, کاٹ دینا. اب یہ مہنگا جانور خریدنا چاہیے نہیں چاہیے ایک الگ ٹاپک ہے, میں ابھی اس پہ بحث نہیں کروں گا, لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے, کاٹ دیا اسے. تو غیر مسلم چیخ اٹھتا ہے یار اتنے کروڑوں کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. او بھائی تیرے تو نہیں ہو رہے نا, کس کے ضائع ہو رہے ہیں, ہمارے ہو رہے ہیں نا, ہمارے ضائع ہو رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے ضائع نہیں ہو رہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اس کی لاجک کیا ہے قربانی کی, ہمارے نبی نے بتا دیا کیا لاجک ہے. فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. ابراہیم نے کس کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا, بیٹے کو. اس کی کوئی لاجک بنتی تھی؟ تو کہا جب اس کی لاجک نہیں بنتی, ابراہیم نے تو اللہ سے نہیں کہا اللہ بیٹے نے کیا کیا جو میں اس کو کاٹ دوں. اللہ کے علاوہ کوئی اور کہتا تو 20 سوالات پوچھے جا سکتے تھے. اللہ کے علاوہ میرے ابا بھی مجھے کہتے نا بیٹا گائے لا کے کاٹو, میں ابا سے پوچھتا ابا کیوں کاٹوں, بڑا گوشت سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے آپ کو, فلاں نے منع کیا ہے, کیوں بھائی بکرا کاٹ لیتے ہیں, میں سبزی کھا لیتے ہیں. کوئی بھی جب آپ کو آرڈر دیتا ہے آپ کو کیوں کی اجازت ہے, لیکن جب اللہ نے آرڈر دیا تو مسلمان کی ڈکشنری میں کیوں کا لفظ نہیں ہے. عقل مند لوگ اللہ کے آرڈر کو پورا کرتے ہیں. اور نبی نے فرمایا بقرعید کے دنوں میں ایام نحر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرو, دل کی خوشی کے. اور آخری بات بالکل لاسٹ, کہ قربانی کا گوشت بھی کھایا کرو, تکبر نہ کرو اس میں. آج مالدار لوگ کہتے ہیں ہم تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, پورا صدقہ کر دیتے ہیں. یہ تکبر ہے, کبر ہے. بقرعید کے دنوں میں روزہ حرام کیوں ہے, تاکہ آپ گوشت سے اجتناب نہ کریں. جب یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو آپ کو اگر کوئی دعوت پہ بلائے, دال چاول بھی رکھے, آپ یہ کہہ کے اوائڈ نہیں کر سکتے کہ ہم امیر لوگ ہیں, ہم ہمیشہ پیزے کھانے والے لوگ ہیں, آج ہم دال چاول نہیں کھائیں گے. اس میں آپ دعوت دینے والے کی انسلٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, آپ اس کی خوشی کے لیے 2 نوالے کھائیں گے. آج بہت سے لوگوں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے, بقرعید والے دن گھر میں چکن بن رہا ہوتا ہے. 2-4 سال پہلے مجھے کسی نے بلایا, کہیں نکاح پڑھانا تھا بقرعید کے دن, میں گیا ہوں نکاح پڑھایا تو وہ مرغی کی بریانی لا کے انہوں نے, میں نے کہا یار مسلمان یہاں تک گر جائے گا بقرعید کی شام کو, چلو دن میں ہوتا ہم کہتے یہ انتظام نہیں ہے, مسلمان یہاں تک خراب ہو جائے گا کہ بقرعید والے دن آپ کدو پکا کے کھا رہے ہو, مرغی کھا رہے ہو. یہ تو اللہ کی ضیافت سے کیا ہے, سیدھا سیدھا اعراض ہے. تو ایام اکل و شرب حدیث میں آتا ہے یہ کھانے کے ایام ہے. تو کھانے سے کیا مراد ہے, ٹماٹر کھانے کے ایام ہے, یہ توریاں کھانے کے ایام ہے, یہ گوشت کے ایام ہیں. تو یہ بھی بہت ایک بدعت چل پڑی ہے کہ بھئی سارا گوشت صدقہ کر دو, ہمیں کچھ نہیں کھانا, ہم وہی. یہ تکبر ہے. جب اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں حصہ اپنے لیے رکھنا چاہیے. فَكُلُوا مِنْهَا, قرآن کہہ رہا ہے خود بھی کھاؤ, وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور غربا اور مساکین کو بھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس زندگی کے 2 پہلو ہیں, اور دونوں پہلو میں اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. جیسے ایک مادی زندگی ہے اور ایک اس کی روحانی زندگی ہے. تو مادی زندگی میں بھی اگر وہ ہدایت حاصل نہیں کرتا, اس پر تو بہت دفعہ بیان ہو چکا ہے, میں اس سے آگے کی چیز آج بیان کروں گا کہ مادی زندگی میں بھی اس کو ہدایت کی ضرورت ہے اور روحانی زندگی میں بھی اس کو ہدایت کی, گائیڈنس کی ضرورت ہے. پھر جب اس کو گائیڈنس مل جائے, صحیح راستہ مل جائے, چاہے اس کا مادی زندگی سے تعلق ہو یا روحانی زندگی سے تعلق ہو,
تو صرف ہدایت مل جانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہدایت پر چلنے کے لیے اس کو اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج دونوں طرف سے گمراہیاں ہیں، ہدایت بھی نہیں مل رہی ہے تو غلط مل رہی ہے، اور جن کو صحیح مل رہی ہے وہ اس پہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہے، صرف ان کے علم میں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ چلنے کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، تو وہ ٹھس ہو جاتے ہیں وہاں کے، نہ ہمت نہ حوصلہ۔ دین اور مذہب میں یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ یہ مثال آپ نے اردو میں سنی ہوگی نا، کہ جو دین آپ کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بنے بس اتنا تو دین صحیح ہے، جو دین آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ۔ اس کی عام مثال یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ صبح و شام شریعت شریعت شریعت، لیکن جب بہنوں کی وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ڈیلے کرتے ہیں اس کو۔ آپس کے جھگڑے جب ہوتے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کو حکم نہیں بناتے، اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے، صبح و شام مولانا لوگوں سے جن چڑیل بھوت بھگواتے ہیں، جنازے بھی انہی سے پڑھواتے ہیں، پھونکے بھی انہی سے لگواتے ہیں، لیکن اپنے فیصلوں میں یہ نہیں کہتے کہ جی مولوی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مانیں گے۔ چند دن پہلے ایک نکاح کی تقریب میں جانا ہوا تو ان بیچاروں کی کم بختی آئی ہوئی تھی، انہوں نے کہیں سادگی سے تقریب منعقد کی، بارات نہیں رکھی، انہوں نے کہا ولیمہ ہوگا جی دھوم دھام سے، بارات نہیں ہوگی، تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا، ایک طوفان بدتمیزی رشتہ داروں کی طرف سے کہ یہ میت، یہ شادی ہے یا جنازہ ہے۔ اسپیشلی مجھے بلایا انہوں نے کہ کچھ بات کر لیں ان کے سامنے، میں نے بات کی، میں نے کہا بھائی ولیمے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شادی ہے جنازہ نہیں ہے، بارات سے نہیں پتہ چلتا، بارات تو غیر شرعی چیز ہے۔ میت پہ رسومات دیکھ لیں آپ، اچھے اچھے دینداروں کو ہم نے دیکھا ہے، صبح شام تقریریں بھی ہوں گی۔ اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عملی زندگی میں ناکام نکلیں، ہم بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ممبر پہ بات کرنا آسان ہے، جب عمل پہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں، جہاں شریعت ہماری خواہشات کے اگینسٹ جا رہی ہے تو پھر ہم رسومات اور اپنی خواہشات پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شادی بیاہوں میں بھی دو موقع ایسے ہیں جس سے انسان کے دین کا پتہ چلتا ہے، دو موقع، ایک خوشی میں ایک غم میں۔ تو خوشی کا سب سے بہترین موقع شادی سمجھا جاتا ہے، اور غم کا سب سے برا موقع میت سمجھی جاتی ہے۔ دونوں میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں، اور دونوں میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جورو کا غلام ہے یا گھر میں اس کی حکومت ہے۔ معذرت کے ساتھ خواتین غصہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھا ہے بیگم کے ہاتھوں یہاں پر مجبور، بیگم کہہ رہی ہوتی ہے بارات نہیں کی تو یہ ہو جائے گا، بیگم کہہ رہی ہوتی ہے ہم نے تو یہ بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، فلانا بھی کرنا ہے۔ میرے بچے نے قرآن حفظ کیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے ہال میں جو ہے تقریب کرنی ہے، میں نے کہا نہیں، بچے نے قرآن حفظ کیا، ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی، لیکن گھر کے اندر ہی، جتنے مہمان آ گئے، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو۔ حالانکہ ہال میں بھی جائز ہے، گھر والوں نے کہا نہیں ہال میں۔ میں نے کہا ایک بچے کا ہال میں کیا تو میرے آگے 15 ماشاءاللہ اور ہیں، تو میں تو ہال ہی میں کرتا رہوں گا، پھر میں تو بڑھ گیا۔ کسی بچے کے حفظ پہ پھر مجھے خوشی ہوگی؟ بولو کیا خیال ہے بھائی؟ تو بڑے آپس میں مذاکرات ہوئے، نہیں جی، میں نے کہا نہیں، دیٹس آل، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب گھر والوں کے پاس تو دلائل بہت ہوتے ہیں نا، اس میں کیا ناجائز کیا ہے بھائی؟ ایک دیکھو، جب آپ سربراہ ہو نا گھر کے، تو اب اگر آپ دلائل میں الجھنا شروع کر دیا نا آپ نے، تو پھر سربراہ نہیں ہو آپ۔ مثال کے طور پر آپ کو پولیس والے نے روکا، لائسنس دکھاؤ، آپ نے کہا لائسنس تو نہیں ہے، اس نے کہا چالان کاٹو، آپ نے کہا کیوں؟ پولیس والا آپ کو سمجھا رہے، دیکھیے ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ جس کو گاڑی چلانا آتی ہے نا اس کو گورنمنٹ پرمیشن دے گی۔ آپ نے کہا وہ تو رشوتیں لے کے بھی لوگ لائسنس نہیں بنا رہے۔ پولیس والے کہا ہاں رشوتیں لے کے تو بنا رہے ہیں، لیکن دیکھو بغیر رشوت کے بھی تو بناتے ہیں نا۔ تو اس طرح آپ کا اگر مذاکرات شروع ہو گئے تو پولیس والا وردی اتار کے آپ کو پہنا دے گا۔ ڈنڈے کا مطلب، سربراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ دلیل سے بات سمجھائے گا، سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے، نہیں آئی تو بھی ٹھیک ہے، ماننا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ گھر میں چنگیز خان بن کے رہیں، ہر وقت آرڈر چلاتے رہیں اور گھر والوں کو جینے کا حق ہی نہ دیں، یہ تو غلط ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا یغلبن الکریم، عزت دار آدمی پر عورت غالب آتی ہے، ولا یغلب علیہن الا اللئیم، اور جس کا 100% گھر پہ کنٹرول ہے نا، اس کا مطلب حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ لئیم ہے۔ اس کا اردو میں صحیح ترجمہ ہوا کمینہ آدمی ہے، وہ کمزور کو جو ہے نا ایسے دبا دیا اس نے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں 100% ہماری مرضی، ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر گھر میں نہیں ہلتا، اور ایسا میں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے بیوی بچوں کو، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی فرعون جب ہلاک ہوا تھا نا اس کی نسل میں 2-4 بچے رہ گئے تھے، تو یہ وہی ہے، یا تو چنگیز خان کی اولاد میں ہے یا ہلاکو خان کی اولاد میں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% گھر میں آپ کی چلے۔
کچھ آپ کی چلتی ہے، کچھ گھر والوں کی چلتی ہے، کچھ میں آدمی برداشت کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بھائی کہ اگر پورا اپنا تسلط قائم کرو گے تو صحیح حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گھر میں طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تھوڑا سا کچھ اپنی چلا دی، کچھ گھر والوں کی چلا دی، ایسے مل جل کے ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے. لیکن ایک لمٹ ہے بھائی. آپ وہ خرچے بیگم کے کہنے پہ کرنا شروع کر دو کہ کل آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے، وہ آپ افورڈ نہ کر سکو، تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے. آپ نے اپنی لمٹ بھائی یہ نہیں. دوسرا، آپ جب مقتدا اور رہبر ہو، آپ وہ کام کرو گے جو غلط ہے تو لوگ کہیں گے لو بھائی جب اپنا نمبر آیا تو سب ٹھیک ہو گیا، اور جب دوسروں کی باری آتی ہے تو ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں چلتی ہیں. تو چونکہ اس کام کی نسبت تو میری طرف ہوتی نا، میری طرف نسبت ہوتی. جائز ہے ہال میں بھی بچے کی تقریب کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے بتایا نا کہ ایک ہوتا تو میں کر لیتا. اب اس پہ لوگ کہیں گے اسی لیے ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو اولاد کے ہونے کی جو نعمت ہے نا، اس کی وجہ سے 2-4 تقریبات اگر آپ مس کر دو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں اس سے بڑا کون بے وقوف ہوگا جو اولاد جیسے گفٹ کو اس لیے روکے کہ میں ہال میں تقریب نہیں کر سکتا. تو پاگل پنے کی علامت. اب دیکھو ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو میری بہوؤں کی تعداد بھی کتنی ہوگی ماشاءاللہ. ہول سیل کے حساب سے بہویں ہوں گی، ایک نہ ایک تو کام کی نکلے گی نا خدمت والی. داماد ہول سیل کے حساب سے ہوں گے، ایک نہ ایک تو انسان کا بچہ نکلے گا خدمت والا. کیا خیال ہے؟ تو خوشیاں چھین لی ہیں آپ سے ان لبرل لوگوں نے، سیکولر لوگوں نے. توکل بھی چھین لیا، اللہ پہ اعتماد بھی چھین لیا. کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں نا. میں دل چاہتا ہوں ان کو کیمروں کے سامنے لاؤں میں ان لوگوں کو، اور ان کو کہوں کہ اپنا انٹرویو کیمرے میں ریکارڈ کرواؤ کہ ہم نے نسل روکی تھی اور آج ہم بھگت رہے ہیں. میرا دل چاہتا ہے جاپانیوں کو سامنے لے کر آؤں، ان کے بڈھوں کو جن کو ترقی کا جھانسا دے کے نسل رکوائی گئی اور وہ آج رو رہے ہیں کاش ہماری نسلیں بڑھتی اور ہم اتنی ترقی کر کے بھی ڈپریشن میں نہ جاتے. تو ہم اللہ کا شکر ہے اللہ رسول نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا ہے بالکل. ہمیں اب کسی اور گائیڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 موقع ہیں جس پہ انسان کا پتہ چلتا ہے خوش ہے یا غم زدہ ہے. ایک موقع کون سا ہے بھائی؟ خوشی کا موقع. ایک غم کا موقع. خوشی میں اکثر شادی کی مثالیں دی جاتی ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ. اللہ میاں نے دیکھو انسان کی کیا مثال دی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ نے فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے، اعتدال میں نہیں رہتا، ہر موقع پہ آپے سے باہر. میں حرم میں تھا، میں پچھلے سال عمرے پہ گیا نا، تو شیخ معیقلی کی تلاوت بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں وہ امام حرم میں، بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. تو اللہ کی قدرت کہ میں جب پہنچا نا تو عشاء کی نماز کا وقت تھا. میں حرام میں تھا تو ڈائریکٹ نماز کھڑی تھی، طواف کا بھی موقع نہیں ملا. اب حرم کا منظر ہو اور ابھی آپ پہنچے ہو تو امام حرم عشاء میں یہی آیت تلاوت کر رہے تھے. اور کمال کی بات ہے اس جگہ کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں جہاں یہ نازل ہوئی ہے آیت، مکی آیت ہے اور وہیں نازل ہوئی ہے مکہ میں. وہ تلاوت کر رہے تھے جو میری کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. ان الانسان خلق ہلوعا. کیسا پیارا کلام ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو جو بنایا ہے نا یہ بڑا جلباز ہے، یہ کہیں بھی اعتدال پہ قائم نہیں رہتا. اذا مسہ الشر جزوعا. جب اسے مصیبت پہنچتی ہے بے صبری میں چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے، ہائے ہائے، جیسے کوئی خدا ہے ہی نہیں جو اس سے مصیبت کو دور کر سکتا ہے. جیسے یہ مصیبت آزمائش نہیں ہے بلکہ عذاب بن کے آئی ہے. جیسے پہلی دفعہ اسی کو مصیبت ملی ہے، اس سے پہلے تو آج تک کسی پر کوئی مصیبت آئی نہیں. یہ پڑھی لکھی قوموں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، فوراً ڈپریشن میں جاتے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا. فرمایا جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. میتوں میں دیکھو نا ایسے ایسے اچھل کے ہا ہو کر رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. فرمایا جب خوشی پہنچتی ہے کنجوس بن جاتا ہے، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا. پیسہ آ گیا نا اس فکر میں لگتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ایسا نہ ہو مجھ سے چندہ مانگ لے، ایسا نہ ہو کوئی بیوہ آ جائے بہن کہ سنا ہے آج تمہاری تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے تو میرے بچے کیا ہیں بھوکے ہیں. جب پیسہ آتا ہے خوشیاں آتی ہیں کنجوس بن جاتا ہے، اترانے لگتا ہے. دوسرے مقام پہ آتا ہے اترانے لگتا ہے. دماغ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. تکبر میں اپنی قابلیت، میں ہوں، میری قابلیت. انٹرویو بھی دے رہا ہوتا ہے نا، ایکچولی میں نے اسٹرگل اتنی کی ہے، ایکچولی یہ اسٹرگل ہے، محنت ہے. آپ بھی اسٹرگل کرو آپ کو بھی ملے گا، یہ میری محنت ہے. شعبہ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، تو اوپر سے زبان سے جملہ تو شکر والا ہوتا ہے، اندر سے شو مار رہا ہوتا ہے. ابے تو تیرے پاس ہے کیا 2 ٹکے کے آدمی؟ مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جب شیخ معیقلی پڑھ رہے تھے نا اف، یہاں تک تو نارمل ہے، یہ تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے. آگے جب انہوں نے یہ آیت پڑھی الا المصلین،
یہ اللہ جو ہے نا ایک تلوار ہے. اللہ کہتے ہیں سارے انسان ایسے نہیں ہوتے. اللہ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ خوشی میں دیوانے ہو جاتے ہیں, اترانے لگتے ہیں, اور نہ غم میں غم کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین, جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اور یاد رکھنے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. الذین هم علی صلواتہم یحافظون. عام نمازی نہیں, اپنے نمازوں کی حفاظت. نماز ایک سائن ہے. نماز اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ان کی زندگی میں ان ہے, جن کی زندگیوں میں خدا ہے نا, گاڈ ہے جن کی زندگیوں میں, وہ نہ خوشی میں اعتدال سے باہر نکلتے ہیں اور نہ غم میں وہ بے صبری کا مظاہرہ, کیونکہ ان کو پتا ہے خوشیاں بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. غم بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو بھائی کبھی خوشی دے کے آزمائے گا, کبھی غم دے کے آزمائے گا. تو آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم, گورا اس نعمت سے محروم, جاپان والے اس نعمت سے محروم, آسٹریلیا والے اس نعمت سے محروم, نفسیاتی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم, ایتھیس ملحد لوگ اس نعمت سے محروم. اس نعمت کا تعلق آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے یا نہ ہونے سے, پڑھے لکھے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی زندگیوں میں اللہ کتنا ان ہے, آپ کی زندگیوں میں اللہ کو آپ نے کتنا انوالو کیا ہوا ہے. اور عملی طور پر اس کا ثبوت آپ کی نماز سے پتہ چلے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب اللہ پڑھا نا, وہ ایک تو وہاں کا ایک تو ان کی آواز خوبصورت, پھر وہ مقام. تو میں سوچ رہا تھا یار, ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے جو نہ پڑھنا جانتے, کیسا خوبصورت کلام ان پہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے, جس کو 1400 سال سننے کے بعد اتنا مزہ آ رہا ہے. تو جنہوں نے سید الانبیاء کے زمانے اقدس سے سنا ہوگا ان کو کتنا لطف آیا ہوگا. تبھی تو یہ مشرکین کہتے تھے یہ جادو ہے, جادو, ان ھذا الا سحر مبین, یہ کھلا ہوا جادو ہے. اسے سن کے انسان اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے. بھائی یہ جادو ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جادو کے منتر ایسے ہوتے ہیں. کبھی کسی جادوگر کو آپ نے منتر پڑھتے ہوئے دیکھا؟ اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں. ایک صاحب نے کہا میرے پاس سانپ کا منتر ہے, میں یوں پڑھتا ہوں سانپ کنٹرول. میں نے کہا ذرا پڑھ کے سنانا. تو پتہ نہیں اٹرم پٹرم جٹن دو ایکم دو دو دنی چار کیا پڑھ رہے تھے. میں نے کہا یار یہ سانپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا, یہ وہ پٹانگ پھینکتے جاؤ تو لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں. تو الا المصلین الذین هم علی صلاتہم یحافظون دائمون, الذین هم علی صلاتہم دائمون. عام مصلی نہیں, ٹرخانے والے نمازی مارکیٹ میں بہت ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر قائم دائم رہتے ہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم لفروجہم حافظون. فرمائے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اللہ ان کی زندگی میں پریکٹیکلی ان ہے, صرف زبانی خالی پیلی کے دعوے نہیں ہیں. تو جس کی زندگی میں اللہ حقیقت میں ہوتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے, کیونکہ بے حیائی کو چھوڑ دینا بڑی قربانی ہے. یہ اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. فرمایا ہاں وہ اپنی خواہش حلال طریقے سے پوری کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو اس بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا, یہ لوگ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں. اور جو نکاح کریں گے, چاہے ایک کریں چاہے چار کریں, فإنهم غیر ملومین. سبحان اللہ کی آواز آئی پوری تقریر میں, کہیں سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی مجھے. اوپر سے آواز آئی نا سبحان اللہ کی. پوری تقریر میں میں نے حلوعہ والی آیت پڑھی, الا المصلین پڑھی, کہیں سے سبحان اللہ آیا؟ جہاں چار شادی کی بات تھی وہاں سے آواز آئی ہے سبحان اللہ. اس کا مطلب تپے ہوئے سب ہیں, تپے ہوئے سب ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنهم غیر ملومین. جو نکاح کرے گا, بھلے ایک کرے چار کرے, اور اپنی خواہش اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا, اللہ فرماتے ہیں فإنهم غیر ملومین. یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. لہذا اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو, زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو کہ اس کمبخت نے دوسری کر لی, تیسری کر لی, رکی نہیں رہا کمبخت, بریکیں فیل ہو گئی ہیں. بھائی اللہ میاں جس اللہ نے بنایا اس اللہ نے پرمیشن دی, جاؤ ایسی کی تیسی. تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ نہ مصیبت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں. اصل میں ان مثالوں سے نا جزیات سے کلیات سمجھانا مقصد ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو جو نکاح کرتے ہیں اس کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ بھائی تعلق یہ ہے کہ وہ نکاح اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں, نماز اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ان کے سوسائٹی میں, ان کی زندگی میں اللہ ہے. جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے پھر وہ اعتدال سے زندگی گزارتا ہے, نہ پیسہ آنے کے بعد غریبوں کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے,
دماغ بھی نہیں خراب ہوتا اس کا, اور نہ غربت میں وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, نہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. صبر کرتا ہے وہ. آج مصیبت میں ذرا سی بات پہ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں لوگ. ذرا آتے رہتے ہیں میرے پاس لوگ. ایک نوجوان میرے ساتھ سیلفی لے کر گیا, 2-4 دن, چند دن کے بعد پتا چلا جی بے روزگاری میں خودکشی کر لی ہے. ایک اور نوجوان آیا چند دن پہلے ادھر ہی مسجد میں کہ میرا 5-6 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا, سارا بزنس تباہ ہو گیا. کرپٹو کرنسی کی رٹ لگا کے رکھی ہوئی تھی نا لوگوں نے. لوگ نا ہمیں گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں فتوا دو. کرپٹو کرنسی پہ میرے اوپر ایسا دباؤ تھا کہ اس کو فتوا دو کہ یہ کرو, حلال ہے, طیب ہے, پاکیزہ ہے. ہم نے خود بھی ٹوٹی پھوٹی تحقیق کی, بڑے علماء سے بھی رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھائی یہ بھی کنفیوژن ہے اس میں کیا ہے, کنفیوژن ہے. ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے کیونکہ ابھی دلائل کیا ہے اس کے, مشتبہ دلائل ہیں. حلال بھی نہیں کہہ رہے ہم. جس نے کرنا ہے اپنی ذمہ داری پہ کرے, ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائے. بہت لوگوں نے تانے دیے مجھے بھی کہ اصل میں یہ نا خود جب آئے گا نا ان کا بزنس خود کریں گے تو پھر حلال ہوگا, ابھی حلال نہیں ہے. تو اصل میں یوں ہے, اصل میں بہت کچھ کام ہے نہ ہم نے خود کیا, اور ہم نے لوگوں سے بھی کہا بھائی ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلاؤ. آج اس کرپٹو کرنسی کا حسرت تو دیکھو. 2 ڈپریشن کے مریضوں سے تو میں مل چکا ہوں. ایک تو خودکشی کرنے جا رہا تھا, اللہ نے بچا لیا. دوسرا تو وہ تو میڈیسن پہ لگ گیا ہے تو بچ گیا, کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر کیونکہ 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 کروڑ روپے لوگوں کے ڈوبے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے بیٹھے بیٹھے میں کیا بن جاؤں, امیر بن جاؤں. یہ بھی بے اعتدالی ہے. تمیز سے امیر بنو, بن گئے ٹھیک ہے, نہیں تو جتنا ہے اس پہ تو گزارا کرو گے نا. ہر آدمی چاہ رہا ہے 2 منٹ میں بیٹھے بیٹھے کیا بن جاؤں. ابے تمیز سے بزنس کرو, ٹماٹر خریدو بیچو, جس چیز کی ضرورت ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ چلیں گے. ٹماٹر ہمیشہ کھایا جائے گا. انڈیا چاہے آپ کا ٹماٹر بند بھی کر دے پھر بھی آپ ٹماٹر کھاؤ گے, کیونکہ ٹماٹر کی کڑھائی کا جو مزہ ہے وہ وداؤٹ ٹماٹر نہیں ہے. لیکن چھلکا بیج نکال لیا کرو اگر مجھے کھلانا ہو تو. مجھے چھلکے بیج سے الرجی ہے, کیونکہ اب وہ سن کے نا لوگ میرے لیے خوب ٹماٹر لا کے رکھیں. تو ٹماٹر کا چھلکا بیج سے مجھے الرجی ہے, ہر ایک کو نہیں ہوتی لیکن مجھے ہے. تو گوشت ہے, ہر دور میں انسان کھا رہا ہے. پراپرٹی ہے, ہر دور میں. آج پراپرٹی گری ہے کل دوبارہ, کیونکہ رہنا تو ہے نا, بچے تو پیدا ہو رہے ہیں تو جگہ تو چاہیے نا انسان کو. کیا خیال ہے بھائی, آپ آبادی آج نہیں کل ڈبل ہوگی تو ان کو چاہیے ہوگا, پلاٹ چاہیے ہوگا. تو یہ تمیز والے بزنس ہیں, انسانوں والے بزنس, یہ کیا کرو. اور وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے وہ کیا ہے, وہ چین کی ایک صورت بنتی ہے نا, 5 آدمیوں کو آپ نے پہنا دی وہ چیز, وہ آگے 5 کو پہنائے گا, اس کا بھی آپ کو کمیشن آئے گا. وہ بلاک چین کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں. کیونکہ ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی تو گولڈن کی کے نام سے کمپنی نے بڑا بیوقوف بنایا تھا لوگوں کو. ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں یہ کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہے, وہ اگلا 5 کو 25 کو بیچے گا تو ان کا کمیشن آپ کو کس کھاتے میں مل رہا ہے. اس کا نقصان ہوگا آخر میں جب کوئی جو بندے رہ جائیں گے نا, جن کو پہنانے کے لیے کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں, ان کی رقمیں ڈوبیں گی. یہ گورے کا کوئی دین نہیں ہے بھائی. وہ کہتا ہے جس طرح سے پیسہ آتا ہے آئے بس. اسلام نے آپ کو ایک باؤنڈری کھینچی ہے, یہ جائز طریقہ ہے اور یہ ناجائز طریقہ ہے. تبھی تو انشورنس حرام ہے کہ آپ کے ابا مر گئے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے, نہیں مرے تو انشورنس کمپنی کا فائدہ ہے. ابے یہ پیسہ کمانے کا کون سا طریقہ ہے, یہ تو جوا ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو تبھی انشورنس کمپنیاں اگر یہ تعاون کر رہی ہوتی نا تو کبھی بھی آپ کے ٹی بی کے مریض کی بیمہ پالیسی لائف انشورنس نہ ہوتی اس کی. وہ پہلے چیک کرتے ہیں بندے کے مرنے کے چانسز کتنے ہیں. اگر مرنے والا ہے بالکل بھی اس کے ساتھ تعاون, ان کو پتا ہے یہ ابھی پالیسی لے کے فوراً اگلے دن مرے گا, ٹھیک ٹھاک پیسہ اس کو دینا پڑے گا. وہ بالکل باڈی بلڈر ہو, اس کے ڈولے شولے بنے ہوئے, وہ فٹ فاٹ ہو بالکل, اس کو کہتے ہیں یہ آئے. جس کے بھی فی الحال وہ اس میں 150 اس طرح کے آ گئے تو انہوں نے کہا اگر ایک مر بھی گیا نا تو 99 کا پروفٹ تو ہمیں مل جائے گا. اب چونکہ اللہ کا قانون ہے, وہ اللہ تو پابندیاں لگاتے ہیں, انسان تو کہتا ہے جانے دو بھائی. اور یہ انشورنس کمپنیاں جو آپ کو کہتی ہیں نا کہ ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیتے ہیں, دیکھیں آپ کی سیکیور ہو جاتے ہیں, بھائی آپ سیکیور نہیں ہوتے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ یورپ میں آدھی تنخواہیں ٹیکس میں جاتی ہیں اور علاج آپ کا فری میں ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں آسٹریلیا گیا تو انہوں نے کہا ہمارا سب کچھ فری ہے. میں تو خوشی سے بے ہوش ہوتے رہ گیا. اتنے اچھے اسپتال, یہ بھی فری, علاج بھی فری, فلانا بھی فری, ڈمکانا بھی فری. تو میں نے پوچھا سر آپ کی تنخواہ, کہتے ہیں 10 لاکھ تنخواہ ہے, یا شاید 1 کروڑ پاکستانی حساب سے 1 کروڑ تھی, بڑے اچھے. تو میں نے کہا آپ کا ٹیکس, کہتے ہیں 43 لاکھ میرا ٹیکس میں جاتا ہے. میں نے کہا ایک دفعہ جو آپ ٹیکس دے دیتے ہو نا, ہمارے پاکستان میں پوری زندگی کی اسکول کی فیسیں آپ کی ادا ہو گئیں. تو فری کہاں سے ہے. ہاں آرگنائز حکومتیں ہیں, ایک مینجمنٹ ہے, تو وہ ٹیکس دے کے ان پہ لگ جاتا ہے, وہ بھی پورا نہیں پھر بھی نہیں لگتا, بہت زیادہ ٹیکس ہے. تو فری تو ہم لوگ ہیں بھائی, صحیح بتا دوں آپ کو, 50 روپے ٹیکس نہیں دے رہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, بار بار میں دائیں بائیں ہو رہا ہوں بھائی, یہ بڑا مشکل ہے یار, مجھے کنٹرول کرنا بہت مشکل کا. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون
اللہ کہتے ہیں میں جن کی زندگیوں میں ان ہوتا ہوں، جو اعتدال والی زندگی ہوتی ہے، نہ خوشیوں میں اترانا شروع کرتے ہیں، اوقات سے باہر آ گئے. جیسے غریب کے پاس نیا نیا پیسہ آئے تو کہتے ہیں نا یہ اوقات سے، کہتے ہیں نا لگتا ہے یہ دولت نہیں ہے، بالکل یہاں پہ سے باہر ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ لوگ جن کی زندگیوں میں اللہ ان ہے، تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. مسلمان کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا. اگر وہ کسی کا کرایہ دار ہے تو مالک مکان کو بیل دبا کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا، وہ اس کا کرایہ جو اس کی امانت ہے اس کے اکاؤنٹ میں پہلی تاریخ کو یا بہت زیادہ 5ویں تاریخ کو بغیر کہے ڈال دیتا ہے. اگر وہ ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ ہے. اگر وہ نہیں ڈال رہا اور ٹرخا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. تو آپ بھی کوئی ٹینشن آنے دو، پھر دیکھو کیسا پاگل ہوگا یہ. اسی طرح میرے بھائی جب کرایہ دار مکان، اپنے سارے قصے لے کے میں آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں، اگر کوئی کرایہ دار مکان خالی کر دے تو مالک مکان اس کا ایڈوانس 6 مہینے سال روک کے نہیں رکھتا، بغیر کہے اس کو ٹائم پہ واپس کر دیتا ہے. اگر واپس کر رہا ہے اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ ہے. اور اگر کرایہ دار فون کر کے اس کو یاد دلا رہا ہے، اگر وہ مالک مکان میرے بھائی بار بار آپ کرایہ دار اس کو یاد دلا بے اللہ کے بندے میرا ایڈوانس تو دے دے، اور وہ کہ کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ترسوں دوں گا، اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. اس کو کوئی خوشی یا غم آنے تو پھر دیکھو اس کا ہوتا کیا ہے. پیسوں میں میرے بھائی آج کل نمازی بھائی بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے